ہونا تو چاہیے یہ تھا کہ جس طرح کفر یکجا ہو کر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رہا ہے، مسلمان بھی یکجا ہو کر اکٹھے ہو کر ظالم کے خلاف ظلم کی روک تھام کے لیے مظلوموں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر مقابلہ کرتے اور اسلام کے دفاع کے اندر عملی طور پر حصے دار بنتے۔ لیکن کیا کہیں، مسلمانوں کے 57-58 ملکوں کے اوپر جن ہیجڑوں کی حکومتیں قائم ہیں، جن بزدلوں اور کم ہمتوں کو حکمرانی ملی ہوئی ہے، بیشتر تو ان میں وہی ہیں جن کی حکمرانی انہی اغیار کی مرہون منت ہے۔ اگر کہیں کسی کو کسی طور پر اپنی عوامی سطح پر کوئی پذیرائی ملی بھی ہوئی ہے، وہ بھی اتنا بزدل، اتنا ڈرپوک ہے کہ وہ سوائے زبانی جمع خرچ کرنے کے اور کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم عملی طور پر کسی بھی چیز میں شریک ہونے سے پہلے اس چیز کی حقیقت کو، اس کی تصویر کو، اس کے منظرنامے کو سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں بھی 99% لوگ ایسے ہیں، یہ میں بڑے احتیاط سے کہہ رہا ہوں، اگر معاملہ جائے تو اس سے بھی اوپر جائے گا، جن کو اس وقت کے قضیہ فلسطین کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں ہے۔ زندہ باد مردہ باد کے نعرے تو سارے لگا رہے ہیں، ڈبے اٹھا کے چندے کرنے کے لیے بھی آپ کو بڑی تنظیمیں، افراد اور لوگ مل جائیں گے۔ اگر کسی کو کھڑے ہو کے تھوڑی دیر کے لیے پوچھ لیا جائے کہ فلسطین ہے کیا، فلسطین کا مسئلہ کیا ہے، ان کا مطالبہ کیا ہے، وہاں جو جبر و استبداد ظلم ان پر ہو رہا ہے اس کی بنیاد کیا ہے، وجہ کیا ہے، اور حد کو بھی چھوڑے، صرف اتنا پوچھ لیا جائے کہ دنیا کے نقشے میں فلسطین نامی ملک ہے کہاں۔ میں اللہ مجھے معاف فرمائے کہنے کے کہ واقعتاً 99% لوگ یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ فلسطین ہے کس جگہ پر، اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کے حوالے سے مسلمانوں کا موقف کیا ہے، یا خود فلسطین میں بسنے والے لوگوں کا موقف کیا ہے، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن خود فلسطین کہاں ہے مسلمان کو یہی پتہ نہیں۔ مسلمانوں کا ایک شاندار ماضی ہے، مسلمانوں کی ایک تاریخ عظیمت ہے، مسلمانوں نے پوری دنیا کے اوپر راج کیا ہے، لیکن دشمن نے بڑی چالاکی سے مسلمانوں کو اپنے ماضی سے کاٹ دیا، اپنی تاریخ سے ان کا ناطا توڑ دیا، لہو و لعب، عریانی اور فحاشی اور بے حیائی، فضول اور لغویات کے اندر مسلمانوں کو مصروف کر کے مسلمانوں کو اس کے ماضی سے جو وابستگی اور تعلق تھا اس کو ختم کر دیا۔ جب آپ کو اپنا ماضی معلوم نہیں، اپنے اسلاف کے عظیم الشان کارنامے پتہ نہیں، اپنے اکابر اور بڑوں کی جدوجہد اور محنت کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں، تو آپ مستقبل اور فیوچر اپنا کیسے بنا سکتے؟ اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے کسی بھی طور پر لازم ہوتا ہے کہ اپنے ماضی کی معلومات ہونی چاہیے۔ جب تک آپ ماضی سے ناواقف ہیں، اپنے مستقبل کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا منصوبہ پائیدار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کم از کم معلومات کی حد تک آپس کے دوستوں اور ساتھیوں کو یہ تو بتایا جائے کہ یہ قضیہ کیا ہے، فلسطین ہے کیا۔ اس لیے میں مختصر ایک دو منٹ کے پوائنٹ بتاؤں گا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اس کو غور سے سنیں، نوٹ رکھیں۔ اگر کسی کو کسی نوٹ کے حوالے سے کسی قسم کی سمجھ نہ ہے تو وہ بعد میں پوچھ لے، تفصیلی بیان کے لیے کم از کم 2-3 گھنٹے چاہیے، اور ہمارے ہاں گھڑی کی سوئی 2-4-5 منٹ اوپر ہوتی ہے تو لوگوں کی آنکھیں جو ہے ماتھے پہ چل جاتی، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے صرف پوائنٹ بتاؤں گا، وہ سمجھے۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ یہ فلسطین ہے کہاں تاریخی نقشے میں، بنیادی طور پر یہ سمجھے فلسطین جس علاقے میں واقع ہے اس کے شمال کی طرف مصر کا علاقہ ہے، فلسطین کے شمال میں مصر ہے، شمال مشرق میں اس کے شام واقع ہے، فلسطین کے جنوب کے اندر شمال میں لبنان ہے،
میں الٹا کیا گیا، شمال میں لبنان ہے، شمال مشرق میں شام ہے، اور اس کے جنوب کے اندر جو ہے وہ مصر واقع ہے، بالکل لبنان کے سامنے۔ اس کے مشرق کے اندر اردن ہے، اور مغرب کے اندر بحیرہ روم ہے، سمندر ہے بحیرہ روم کا۔ اب آپ ذرا سمجھے نقشہ، اگلی بات کرنا سمجھ میں آنا آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم یوں کریں، اس کو مشرق مانے، اس کو مغرب مانے، اس کو جنوب مانے اور اس کو شمال مانے، جیسے میں بیٹھا ہوں تو میرے یہ طرف جو ہے وہ مغرب ہے، صحیح ہے، یہ طرف مشرق ہے، یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے۔ تو اس طرف سامنے کی جانب لبنان ہے، لبنان کے اس حصے میں شام ہے، اور بالکل لبنان کے سامنے میرے پیچھے مصر ہے، میرے اس طرف سمندر ہے، اور میرے اس طرف کیا ہے، اردن ہے۔ مجھے بتایا کہ فلسطین کے چاروں طرف، سمندر کو تو چھوڑ دے، باقی 3 اطراف کن کے ممالک ہیں؟ بتائیں نا، آپ بولے ساتھ دیں۔ مسلمانوں کے، مسلمانوں کا لبنان مسلمانوں کا ملک، شام مسلمانوں کا ملک، اردن مسلمانوں کا ملک، مصر مسلمانوں کا ملک۔ تو فلسطین کے ارد گرد نہ امریکہ ہے، نہ برطانیہ ہے، نہ روس ہے، نہ دنیا کا کوئی اور کافر ملک ہے، تینوں جانب مسلمان ملک۔ سمجھ گئے؟ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ اس لیے سمجھنا ضروری تھا تاکہ آگے کی ساری باتیں سمجھنے کے اندر دقت اور پریشانی نہ ہو۔